اس طرح نہ کریا کرو، مطلب دونوں سب تو پہلے نہ پریشر ہونا پایا پوچھ دے، لیکن میں ہر بندے نو مطلب ہے کہ دیکھو نا کم کرنا بھی تو ڈیلے کر کے میں بندہ لگنا چاہ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان الحق عاجز قادری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پہچان جڑاوالا۔ پروگرام ہے جڑاوالا کی آواز۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا پروگرام کے حوالے سے بات کروں، میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر پریس کر دیجئے تاکہ ہمیشہ کی طرح میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ دیکھ کر اس سے معلومات حاصل کرتے رہیں، جڑاوالا کی شخصیات کا ملتے رہیں، جڑاوالا کی شخصیات کے حوالے سے جانتے رہیں۔ آج میں موجود ہوں بلال مسجد کے ساتھ ملحقہ مدرسہ جو ہے اس کے دفتر میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ جڑاوالا کی بہت بڑی شخصیت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب دعوت برکاتہم العالی تشریف فرما ہے۔ آپ سابقہ امیر جماعت اہل سنت بھی ہیں، سابقہ اس لیے کہ 2 سال مکمل کر کے جماعت اہل سنت نے، جو کہ جماعت اہل سنت کے منشور کے مطابق جو لکھا ہوا تھا اس کے مطابق انہوں نے وہ پورے 2 سال کر کے اس کو الیکشن کمیشن بنا کر اس کے حوالے جماعت کر دی، اور اب ان کے نام کے ساتھ سابقہ کا لفظ جو اضافہ ہو گیا، ہم بھی سابقین میں ہو گئے، اور حالات بتا رہے ہیں کہ اب یہ سابقین میں نہیں رہیں گے بلکہ پھر وہی آ رہے ہیں۔ بلکہ ڈاکٹر مفتی محمد یونس رضوی صاحب 2 سال شاندار طریقے سے جماعت اہل سنت کو چلایا۔ میں چونکہ چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا، اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ جب سے میں نے یہ دینی شعور میں قدم رکھا تب سے اب تک میں نے اس انداز سے جماعت اہل سنت جڑاوالا کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مولانا محمد الیاس ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نام پر، ان کے کام پر ہماری اوقات نہیں کہ کوئی بات کر سکیں۔ اسحاق صاحب، چوری اسحاق صاحب سے 28 چک والے، میں ان کے کام کا بھی معترف ہوں۔ قبلہ ہزاروی صاحب نے جو کام کیا، ظاہر ہے جتنا بھی کام کیا گیا تھا وہ ہزاروی صاحب کا فیضان تھا، اور آج جو ہوا ہے وہ بھی قبلہ ہزاروی صاحب کا فیضان ہی تھا۔ تو حضور ماشاءاللہ بہت اچھا ٹرور 2 سال کا آپ نے گزارا، آپ نے کیا ہم نے گزارا، کہ میں بھی الحمدللہ اس کیبنٹ کا حصہ تھا، مجھے اس پر فخر ہے۔ تو میں اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ ہم نے 2 سال میں کیا کیا کام کیے جو پہلے نہیں ہوتے تھے۔ مثال کے طور پہ جس طرح میں نے اپنے بیان میں پہلے بھی کہا کہ کبھی وہ وقت ہوتا کہ محفل نعت کی اجازت لینے کی، کبھی تھانے کے چکر لگے، کبھی ایس پی آفس، کبھی ڈی ایس پی کے ساتھ، تو کبھی ڈی سی کے پاس فیصل آباد، تو یہ بندہ کاک بنا رہتا تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ قبلہ مفتی صاحب کو آ کر کہہ دیا جاتا ہے حضور یہ فلاں پروگرام کریں، مفتی صاحب انتظامیہ کو بتاتے ہیں کہ فلاں دن ہمارے فلاں جگہ پہ پروگرام ہو رہا ہے، اور مزیداری کی بات کہ دونوں سائڈوں کو کور کیا کرتے، ادھر انتظامیہ کو کور کرتے، ادھر ہمیں فرماتے کہ دیکھنا بھائی اب آپ کے ہاتھ میں ہماری عزت ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کوئی وائلیشن کریں اور ہماری عزت پر حلف آئے اور وہ انتظامیہ والے ہمیں کہیں یہ دیکھو جی آپ کے بندوں نے کیا کر دیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں چاہوں کہ آپ فرمائیں کہ جماعت نے وہ کام کیا کیا کیے، کس انداز سے اس کو لے کے چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو محترم احسان صاحب، میں آپ کی ٹیم کا، چینل کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہ ایک جو یہاں جڑاوالا کے حوالہ سے کام تھا اور ایک 2 سالہ اتنا خوبصورت جو دور گزرا ہے اس کے حوالہ سے لوگوں تک معلومات پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اس پر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تعارف آپ نے ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ کروایا، میں ساتھ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا، چونکہ میری پہچان جس طرح بھی آپ نے قبلہ شیخ الحدیث پیر طریقت علامہ محمد الیاس ہزاروی کا اسم گرامی لیا، تو ان کی بارگاہ سے آپ کو پتہ ہے کہ میرا علم بھی زیادہ سے زیادہ آپ سے میں نے حاصل کیا، آپ کی بارگاہ سے کافی استفادہ کرنے کا موقع ملا، اور پھر انہی کے توسل سے حضور قبلہ پیر طریقت قاضی محمد فضل رسول جانشین محدث اعظم پاکستان، آپ کے لخت جگر جو تھے، ان کی بارگاہ تک آپ نے پہنچایا اور ان کی شفقتیں رہی۔ تو پھر آپ نے ایک تحریک اہل سنت پاکستان ایک تنظیم بنائی تھی اپنی موجودگی میں، اپنی زندگی میں، پیر طریقت سراج المشائخ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی،
اس کا ناظم اعلیٰ پہلے دن سے لے کر آج تک الحمدللہ میں بطور ناظم اعلیٰ کے کام کر رہا ہوں. تو اس لیے میں اپنے تاروں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں یہ عرض کروں کہ میں خادم ہوں آستان عالیہ مقدس اعظم پاکستان کا. سب وہاں کے نوکر الحمدللہ چونکہ فیض ہے وہاں کا. اب آتے ہیں آپ کا جو سوال ہے اس کے جواب کی طرف. گزارش یہ ہے کہ اگر انتظامیہ نے ہمارے ساتھ تعاون فرمایا تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دوستوں نے بھی جو میں نے جہاں گزارش کی ہے اس کا خیال رکھا. ویسے بھی دیکھیں نا، اب ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر ہے، ہمارا علاقہ ہے، اس میں ہم بدامنی پھیلائیں، لڑائی جھگڑے کریں، لوگوں کے اندر انتشار پھیلائیں، یا محافل کے ذریعے لوگوں کو تنگ کیا جائے، یا کوئی ایسا تو مقصد ہوتا ہی نہیں. اصل میں تبلیغ تو ہوتی ہوا کہ لوگوں کو سکون پہنچانے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو دین کا کام ہوتا ہے اس میں تو محبت کا پیغام ہوتا ہے. تو الحمدللہ وہ ہمارے دوستوں نے میری جو بھی گزارشات تھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو پیغام محبت و اچھے انداز میں وہ پھیلایا. اور اسی طرح انتظامیہ ہماری جڑاوالا کی ہر طرح کے حالات میں انہوں نے جو ہمارے ساتھ تعاون فرمایا، اور ہم نے الحمدللہ ان کے ساتھ تعاون کر کے ہمیشہ مل کر، اسی طرح امن کمیٹی ہے، دیگر ہمارے شہر کے ذمہ داران ہیں، ان کے ساتھ مل کر شہر کی ترقی کے لیے جو ہو سکتا تھا وہ کرتے رہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو جہاں تک تعلق ہے باقی معاملات کا، وہ آپ کے سامنے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کام وہ ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو باقی انسان ہونے کے ناطے کو کمیاں کوتاہیاں بھی رہ جاتی ہیں، تو وہ ہم دعا کریں گے کہ پیچھے جو کوئی کمی کوتاہی رہی ہے آئندہ اگر موقع ادھر ملتا ہے یا کسی یہ پلیٹ فارم نہ بھی ہو تو جو ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے الحمدللہ اس پر ہم تو کام تو کرتے رہیں گے. تو اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احسن انداز میں اس کام کو آگے لے کے چل سکیں. شکیب اللہ، ماشاءاللہ 2 سال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی انتظامیہ کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہ ملتی ہو کہ جناب انتظامیہ اور علماء کا اتنا مضبوط رابطہ پہلے کبھی رہا ہو. اس سے پہلے میں نے نہیں کم از کم دیکھا. آپ نے دیکھا ہو تو شاید دیکھا ہو، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا. ایک تو یہ بھی بڑی قابل ایک تحسین والی بات ہے، بڑی فخر والی بات ہے کہ اتنی کوارڈینیشن انتظامیہ کا اور علماء اہل سنت کا، جماعت اہل سنت کا. جماعت اہل سنت کو الحمدللہ ایک عزت والے مقام پر لا کر کھڑا کیا گیا. اس 2 سالہ مقام، 2 سالہ ٹنور میں، 2 سالہ دور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا مقام ہونا چاہیے تھا وہ اس کو صحیح معنوں میں دیا گیا. آپ نے اس کے ہٹ کر، محفلوں سے ہٹ کر بھی ماشاءاللہ علماء ان کے لیے جو کہیں پہ علماء کمزور تھے، اور میں جانتا ہوں کہ ان کی ہیلپ کے معاملے میں، ان کی مدد کے معاملے میں، ان کے گھریلو معاملات کے اندر بھی جو جتنا ہو سکتا تھا وہ بھی جماعت نے بہت کیا. اور الحمدللہ جماعت کو ایک اسٹرکچر جو ضروری تھا اس کو لا کر آپ نے ڈیولپ کیا ہے. کچھ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام ایسا بھی ہے جو رہ گیا ہو، مجھے یہ کرنا چاہیے تھا تو یہ نہ کر سکے، یا کہ سمجھتے ہیں کہ انہی کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے؟ جی، یہ بہت ضروری اور بڑا اہم سوال ابھی جو آپ کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت اہل سنت کے تمام قائدین نے، میرے ساتھ ناظم اعلیٰ علامہ اصغر علی نوری صاحب، اسی طرح ہماری مجلس عاملہ ہے، ایک 10 رکنی ٹیم تھی جو ورک کرنے میں ماشاءاللہ ساتھ رہے. تو باقی دوستوں نے بھی جہاں بلایا، جس کام کے لیے کہا، بھرپور طریقے سے سب نے تعاون کیا اور آگے بڑھے. اور کوئی بھی مقام آیا، جس طرح بھی آپ نے علماء کی خدمت کے حوالے سے بات کی ہے، اسی طرح اور بہت سارے گھرانے، بہت سارے معاملات. پیچھے جب وہ سیلاب آیا تھا آپ کو یاد ہوگا، الحمدللہ یہاں سے بہت بڑے جو گاڑیاں تھیں وہ بھر کر راشن کے لے کر گئے، نقدی وہاں تک پہنچایا. تو یہ جماعت کا بہت بڑا کام ہے اور اس میں سارے لوگ جو ہمارے ساتھ شامل تھے یقیناً وہ قابل تعریف ہیں. اب جو آپ جس طرف جو سوال تھا آپ کا، جس طرف آپ لے جانا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ کا کیا ہے، تو دیکھیے پیچھے جو ہم کرتے رہے ہیں اس میں تربیتی حوالہ سے خصوصاً توجہ دی گئی تھی کہ علماء کے بھی ایسے پروگرام کروائے گئے، ورکشاپیں کی گئی جس میں باہر سے علماء بلا کر ورکشاپ ہوتی رہی. دروس قرآن کا اہتمام ہوتا رہا، وہ رمضان شریف ہو یا دیگر ایام ہو. اسی طرح لوگوں کی جو اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے ہماری ٹیم نے بہت اخلاص کے ساتھ کام کیا. اب ضرورت زیادہ جو ہے اس دور میں، جو میں سمجھتا ہوں اب ہمیں آگے سب کو اس چیز کو جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے، ترجیح دینی چاہیے کہ ہماری نوجوان نسل کی اصلاح کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کو اپنے دین کی طرف لانا ہے.
اور آداب سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب حالت زار یہ ہے کہ والدین رو رہے ہیں، ان کا ادب نہیں، بڑوں کا معاشرے میں ادب نہیں رہا۔ پھر معذرت سے میں عرض کروں گا، سوشل میڈیا میں اس چیز کو جس انداز میں پروموٹ کرنا چاہیے نہیں کیا جا رہا۔ سوشل میڈیا کے تمام میں دوستوں سے جتنے بھی متعلقہ ہیں اس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اس قوم کو سنوارنے کے لیے، ان بچوں کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے آپ پازیٹیو کردار ادا کریں، ہر وہ چیز سامنے لائیں جس سے بچے جو ہے وہ اچھا تاثر لیں۔ اگر میڈیا پہ یا ہمارے معاشرے کے اندر ایسی چیزیں دکھائی جائیں گی کہ جو بچوں کو تباہی کی طرف لے جائیں گی اور ان کو غلط کاموں کی طرف لے جائیں گی، بے ادبی کی طرف لے جائیں گی، سب سے بڑا جو المیہ ہے اس دور میں وہ بڑوں کی ادب کا معاملہ ہے۔ اور پھر آپ اگر دیکھیں کہ وہ سیاسی پارٹیاں ہوں یا اور مطلب ہمارے وہاں لوگ ہیں، وہ سوشل میڈیا پر اور دیگر جو ہمارے چینلز ہیں وہاں پر بیٹھ کر جو جس طرح ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں، یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ اس لیے ہم پہلے سے بھی یہ اس پہ توجہ دلائی ہے، اب مزید ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کو سنوارنے کے لیے اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو، وہ ان کا اچھا فیوچر بنانے کے لیے، ایک اچھا ذمہ دار شہری بنانے کے لیے اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ان کو ہم جو ہے نا تربیت ان کی کریں اور ان کی رہنمائی کریں اور ان کی ذہن سازی کریں، تاکہ آنے والے دور میں یہ جو افراتفری ہے، نفرتیں ہیں، انتشار ہے، فتنے ہیں، ان سے نکل کر ہم ایک قوم بن سکیں۔ قبلہ اس دور میں 2 سالہ دور میں ایک چیز بہت نوٹ کی گئی ہے کہ الحمدللہ یہ جو بھی ایام آتے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایام آئے تو جگہ جگہ پروگرام ترتیب دیے گئے، اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیے گئے، حضرت مولا علی کے حوالے سے پروگرامز ترتیب دیے گئے، اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے پروگرامز ترتیب دیے گئے، جس طرح ایک منظم انداز سے یہ 2 سال میں دیے گئے۔ کم از کم میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے یہ مثال نہیں دیکھی تھی۔ تو آپ اپنے اداروں کے حوالے سے، ماشاءاللہ ادارے بھی آپ کافی سارے چلا رہے ہیں، اپنے اداروں کے حوالے سے تو آپ کرتے ہوں گے، لیکن پہلے کیا کمی تھی، کیا کمزوری تھی کہ آپ کسی کو مشورہ بھی نہ دے سکے؟ جو اس 2 سال میں آپ نے سب کچھ کیا ہے تو پہلے کیوں نہ یہ ہو سکا؟ میرے خیال ہے یہ سوال تو بنتا ہے کہ جو لوگ کام کر رہے تھے پہلے فیلڈ میں تھے، کہ وہ اگر ہم سے کوئی مطلب مشاورت ہم سے کرتے، ہمیں کسی جگہ پر مناسب سمجھتے، ہم ضرور مشورہ دیتے۔ باقی میں کچھ نہیں عرض کرنا چاہوں گا، ہر کسی نے جو کو کر سکا، جو کر سکتا تھا کیا ہے، اللہ سب کا قبول فرمائے۔ لیکن جب دیکھو نا آپ ذمہ داری ہے جب آپ پہ آتی ہے تو پھر آپ کو وہ پوری طرح سے لینا پڑتا ہے۔ پہلے ہم اپنے ایک اداروں تک تھے اور الحمدللہ اداروں کے ساتھ آج بھی اسی طرح وہ ادارے بھی چل رہے ہیں اور تمام اداروں کی جو میرے ذمہ لگائی گئی خدمت وہ سر انجام دے رہے ہیں، اس میں پوری ٹیم ہے اور الحمدللہ بڑے پازیٹیو انداز کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور پھر رکاوٹیں ہر طرف سے آتی رہتی ہیں، ہر دور میں آتی ہیں، ہر کام میں آتی ہیں، نیک کاموں میں بھی آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جس طرح کوئی رکاوٹ آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کو اور زیادہ ہمیں ترقی عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال جب ہم نے ذمہ داری دی گئی اس کے بعد یہ ہمارے فرائض میں تھا کہ ہم نے حلف اٹھایا تھا کہ یہ جو ذمہ داری جو ہمیں دی گئی ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، اور الحمدللہ آپ لوگ دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی یوم نہیں چھوڑا۔ تمام بزرگان دین کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کے میلاد پاک سے لے کر تمام خلفائے راشدین اور صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، دیگر آپ کے علم میں ہوگا رمضان شریف میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی جس میں ایک پروفیسر صاحبہ لاہور سے تشریف لائی، ان خواتین کو خطاب کیا تھا، جناب سیدہ پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا آپ کے حوالہ سے پروگرام تھا۔ تو مطلب کوئی ایسا ایونٹ چھوڑا نہیں ہے، کوشش کی ہے۔ اور پھر یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارا قانون تو موجود ہے، اس قانون پر عمل درآمد پوری طرح ہونا چاہیے کہ ان ہستیوں کا احترام، ادب تو اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے نظریے کے مطابق کیا جائے، لیکن کسی کی بے ادبی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا بات، کسی شخصیت پر بھی انگلی اٹھانے کی یا زبان درازی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ قانون ہمارا موجود ہے، اس پر عمل کی ضرورت ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تاکہ معاشرے میں امن رہے اور کوئی بھی ایسی ضرورت نہ کرے کسی عظیم ہستی کی توہین کر کے تو معاشرے میں بدامنی پھیلائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور آپ میں ایک بات یہاں پر نا وہ بھول گیا کہ ماشاءاللہ جو ایام منائے گئے ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی پروگرامز ترتیب دیے گئے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک اچیومنٹ تھی، بہت ایک اچھا تاثر تھا کہ یار یہ پروگرام اہل سنت میں خاص کر کم نظر آتے تھے، لیکن اس بار جماعت اہل سنت نے اس پر بھی توجہ دی۔ دیکھیے یہ ضروری ہے، میں تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو بڑے واضح لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ جتنی عظیم ہستیاں ہیں وہ ان کا احترام ہم پر لازم ہے، اولیاء کاملین سے لے کر اوپر تک ہر جو نیک ہستی ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، ان کا احترام ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام کی تو شان ہی اتنی بلند و بالا ہے کہ ساری کائنات کے غوث کتب مل کر بھی ان کے پاؤں سے لگنے والی خاک مبارک تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ان کی عزت و عظمت کا پہرا دینا، ان کا احترام کرنا یہ ہم پر سب پر لازم ہے۔ اور لیکن یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے لوگ بعض اوقات اس کو ایک جنگ کی صورت بنا لیتے ہیں، یا ایک یوں لگتا ہے کہ جس طرح اہل بیت اور صحابہ میں جس طرح آپس میں کچھ مقابلہ کرا رہے ہیں، تقابل کر رہے ہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ہم کون ہیں ان کی شانوں کو تولنے والے؟ ادھر وہ حضور کی آل پاک ہے، حضور کی اہل بیت ہے، ان کے بغیر، ان کی محبت کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ ادھر حضور کے صحابہ کرام ہیں، تو ان کا آپس میں جو یہ موازنے، ترازو، تکڑیاں ہم نے پکڑی ہوئی ہیں، خدا کے لیے ہماری جو معاشرے میں یہ کام چل رہا ہے۔ ہم نے بزرگوں کو آج سے 15-20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں، کبھی ایسا کوئی ماحول نہیں بنا تھا کہ وہاں ہر کوئی اٹھے اور جو مطلب فتوے جاری کر دے اور دوسروں ایک دوسرے پہ جو ہے نا بزرگان دین کی وجہ سے، ان پاک ہستیوں کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیں۔ اس لیے احترام سب کا، ان کی عزت و عظمت، احترام، ادب، لیکن ان کا آپس میں اس طرح تقابل بنا کے پیش کرنا جس طرح کوئی اپنے مد مقابل لاتے ہیں، یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور ہمارے جو جتنی بھی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، انہیں ایسا کبھی بھی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے اندر کوئی فرق تھا یا دوریاں کر رہے ہیں۔ اب آج تک اہل بیت کی عزت و عظمت ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ، ساری روایتیں دیکھ لیں، صحابہ کرام اور صحابیات ان کے گیت گاتے رہے، ان کی عظمتیں بیان کرتے رہے، ہم کون ہیں کہ ان کو جو ہے نا۔ اور میرے امام نے تو بڑی خوبصورت بات کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو دیکھیے نا، اعلیٰ حضرت کا سارا کلام پڑھنا چاہیے۔ ہوتا یہ بدقسمتی سے آج جس کو جہاں جتنی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کا ایک قول لے لیتا ہے، اگلا چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ کے نظریات کو دیکھ لیا جائے، آپ کے اقوال کو پڑھ لیا جائے، آپ کی شاعری لے لی جائے، آپ نے جو قرآن پاک کا ترجمہ جس خوبصورت انداز میں کیا اس کو پڑھا جائے، اور دیگر آپ کے فقہ کو جو آپ نے اتنا بڑا جامع فتاوی رضویہ میں عطا فرمایا ہے اس کو پڑھ لیا جائے، تو میرا خیال ہے کوئی الجھن رہتی نہیں کسی بات۔ اس لیے ضرورت آ جائے کہ ایسے عظیم لوگوں کو ہم فالو کریں، ان کی کتب پڑھیں، اور پھر ان کے پیچھے چلیں گے تو پھر بے ادبی کا سوچا بھی نہیں کرتا۔ ابھی سوشل میڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، میں اپنے ناظرین کو کلیئر کرنا چاہوں گا، یہ بات پہنچانا چاہوں گا ضروری کہ قبلہ مفتی صاحب جماعت اہل سنت کا جو بھی اجلاس ہوتا تھا تو یہ باقاعدہ جو ہمیں تاکید کیا کرتے تھے کہ بھائی سوشل میڈیا پر کسی نے کوئی بحث نہیں چھیڑنی، کسی نے کوئی اختلافی مسئلہ شیئر نہیں کرنا۔ تو یہ الحمدللہ تمام ممبران نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ تو جو آپ فرما رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر جناب ایک عجیب سی، میں نا ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جس نے نا اپنے باپ کا گریبان 2 بار پکڑا۔ اچھا، اور جب یہ 18 جون آیا تو اس نے جناب وہ اپنے باپ کے لیے نا ایک پوسٹ لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، میں نے نا وہ دیکھی پوسٹ، تو میں نے پھر نا ایک پوسٹ لگائی کہ باپ کو وش کرنا ہے تو ٹانگیں دبانے سے ثواب ملتا ہے، پوسٹر لگانے سے ثواب نہیں ملتا۔ آپ کو باپ نے پیدا کیا، ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے، ڈرامے بازی بند کرو۔ یہ باقی یہ سوشل میڈیا نا ہماری قوم کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ میں ویسے تو جماعت اہل سنت تمام شعبے جات بہت اچھا کام کر گئے 2 سال میں، تو میں تبلیغ و اشاعت کا خود بھی معترف ہوں کہ تبلیغ و اشاعت نے حق ادا کیا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے حکم فرمایا کہ یہ پروگرام ترتیب دینا تو وہ ہو گئے، یہ کرنا وہ ہو گئے، یہ کرنا وہ، سارے شعبوں نے بڑا تبلیغ و اشاعت نے کہنے کی میری نظر میں بڑا حق ادا کیا۔ اس کے بعد میرا دعویٰ کہ ہمارے شعبے نے سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ جی ہم اس کو اعتراف کرتے ہیں۔ دیکھو جس نے جو کام کیا ہے اس کو ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ آپ کے شعبے نے بہت ہی زیادہ کام کیا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو یہ تبلیغ و اشاعت کا تھا، جس کے پروفیسر حافظ عبدالرؤف صاحب تھے ناظم، انہوں نے بھی، اور آپ کے جو صابر صاحب والی ٹیم تھی، مطلب باقی دوستوں کو بھی جہاں بلایا آئے، لیکن خاص کر کے یہ جو ناظم ہے تبلیغ و اشاعت اور نشر و اشاعت،
ان دونوں طرف جو ہے نا بہت مثالی کام ہے اور واقعی قابل تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ترقیاں دے، جتنے دوست ہمارے اس میں شامل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ اور ہماری ٹیم کے ساتھ تعاون کرتے رہیں، تو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جو اس پر اجر بھی دے اور اسی جذبے کے ساتھ آگے کام کرنے کی اللہ توفیق بھی عطا فرمائے۔ اچھا حضور، جس طرح کہ آپ نے جماعت اہل سنت کے آئین کے مطابق الیکشن کمیٹی تشکیل دے دی، الیکشن کمیٹی نے اعلانات بھی کر دیے، پوسٹیں وغیرہ لگ گئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی میرے خیال امیدوار سامنے نظر نہیں آیا آپ کے علاوہ، تو آگے کا کیا یوں محسوس نہیں ہو رہا ہے جیسے بلا مقابلہ کہیں یہ طرف جا رہا ہے؟ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آگے کی ترجیحات آپ کی کیا ہوں گی؟ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ جس طرح اور لوگوں کی طرح فرمانے کو سامنے نہیں آیا آپ کے بغیر، میں نے بھی ابھی کوئی اعلان نہیں کیا کہ میں مطلب امیدوار ہوں۔ مجھے دوست سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے، آپ ہی نے آگے وہ تو آنا ہم ہے۔ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہٹنے دیں گے۔ بس اسی طرح وہ سارے دوست کہہ رہے ہیں، تو اس پہ اب میں سوچ رہا ہوں، اب دوستوں کی جب رائے آئے گی اور اتفاق رائے سے کیا ساتھی کہیں گے، انشاءاللہ اس پہ ضرور غور کریں گے۔ تو باقی دیکھیے نا جی، یہ اب ان 2 سالوں میں آپ سب نے دیکھا جو ہوا ہے، ہم چاہیں گے وہ تو ہونا ہی ہے، اس سے اور انشاءاللہ ڈبل کام کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے، اور ہر شعبے کے اندر جو چیزیں پیچھے رہ گئی تھیں وہ انشاءاللہ وہ اگلے دور میں اگر اللہ نے توفیق بخشی، موقع دیا تو انشاءاللہ اس سے بھی بہتر انداز میں آگے کوشش کریں گے۔ اور جڑا والا ایک مثالی، پہلے بھی ہے نا، باہر کے خطیب جب آتے ہیں، ایک نہیں متعدد خطباء نے، باہر کے خطباء نے یہ سینکڑوں لوگوں کے اندر یہ اعلان کیا کہ یار جتنا یہاں یہ اہل سنت کا منظم طریقے میں جڑا والے میں کام ہے، ہمیں پورے پاکستان میں کہیں نظر ساری سے پہلے نہیں تھا، ہمیں واقعی نظر نہیں آیا یہ۔ تو انشاءاللہ یہ اس سے بھی بہتر آگے ہوگا آنے والے وقت میں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیاں کرے اور سارے دوستوں کو سلامت رکھے، آنے والا وقت انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔ ناظرین، میں یہاں پر جماعت اہل سنت سے ہٹ کر تھوڑا سا ٹاپک بدلوں گا، تو مختصر گفتگو ہم ایک اور حوالے سے کریں گے کہ وہ یہ ہے کہ قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد یونس رضوی صاحب دامت برکاتہم العالی کے زیر سایہ جڑانوالا میں بہت سارے مدارس چل رہے ہیں۔ اگر آپ فیصل آباد کی طرف چلے جائیں تو جھال سے نکلیں تو تھوڑا سا آگے جائیں، ڈیسیاں کا سٹاپ کراس کریں تو بائیں ہاتھ پر جامعہ الیاسیہ کا بورڈ لگا نظر آتا ہے، جامعہ الیاسیہ اسلامک یونیورسٹی۔ آگے آپ لاہور کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر رائے اسلم صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ان کے گھر میں غالباً ان کے ساتھ ہی ان کی ہمشیرہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، تو وہاں پر قبلہ علامہ صاحب کی زیر سرپرستی بچیوں کا بہت بڑا مدرسہ چل رہا ہے، جس سے بہت ساری بچیاں فیض یاب ہو رہی ہیں۔ اگر آپ ننکانہ روڈ کی طرف آ جائیں تو یہاں پر جامعہ تعلیم القرآن بلال مسجد کے اندر مدرسہ چل رہا ہے، اسی طرح بہت سارے مدارس جڑانوالا میں چل رہے ہیں۔ حضور اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے، اور تحریک اہل سنت پاکستان کے حوالے سے جس کے آپ ناظم اعلیٰ ہیں موجودہ دور میں، اس حوالے سے کچھ گفتگو ارشاد فرمائیے، پھر اس سے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا۔ جی، تحریک اہل سنت کے حوالے سے میں پہلے عرض کر دوں کہ اس کے جو بانی ہیں وہ سرپرست ہیں، وہ میں عرض کر چکا ہوں، پیر طریقت سراج المشائخ سجادہ نشین آستانہ عالیہ محدث اعظم قاضی محمد فیضل رسول حیدر رضوی نے اس کا آغاز کیا تھا، اور اس کی شروع میں آپ نے جو ہے بنیاد رکھی تھی، تو اس کے چیئرمین کے طور پر پہلے دن سے جو کام کر رہے ہیں انہی کے لخت جگر صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی، جو کہ ایک ہر حوالہ سے ماشاءاللہ قابل تعریف ہے کہ اپنی جیب سے اس دور میں اتنا بڑا میں نے کوئی دیکھا کہ کوئی خانقاہ سے کوئی اپنی جیب سے اتنا خرچ کر کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 25 ایکڑ پر ماشاءاللہ، اس سے بھی زیادہ رقبے پر جامعہ محدث اعظم چنیوٹ میں بالکل میں نے زیارت کی اس کی، بہت بڑا ادارہ ماشاءاللہ، جہاں پر دینی دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم دی جا رہی۔ تو اسی طرح آپ کا وہاں جنگ بازار میں بھی بہت سارا کام ہے، وہ ہمارے چیئرمین ہیں تحریک کے، اور ہمارے سید ریاض الحسن شاہ صاحب چکوال والے، شیخ الحدیث سید زبیر شاہ صاحب کے جو لخت جگر ہیں، پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے پریزیڈنٹ تحریک کے۔ تو باقی ہر صوبے میں الحمدللہ ہماری شاخیں ہیں، برانچز ہیں، اور حضور محدث اعظم کا ایک فیض ہے کہ کوئی شہر بھی ایسا نہیں ہے جہاں آپ کے ماننے والے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد یا مریدین موجود نہ ہو۔ تو بہت بڑا نیٹ ورک ہے الحمدللہ پورے ملک میں۔ اب اداروں کی بات کر رہے تھے، تو ادارے جس طرح ابھی میں نے بتایا کہ وہاں فیصل آباد میں جامعہ محدث اعظم ہے، اسی طرح انہی کی فیض سے وہاں پر ہمارا ایک جامعہ فاطمۃ الزہرا، وہاں بچیوں کا بھی ادارہ ہے فیصل آباد میں، تو گلستان کالونی کے اندر الحمدللہ بڑا زبردست وہاں پہ چل رہا ہے۔ تو جڑانوالا میں جہاں تک آپ نے وہ جامعہ الیاسیہ ہائر سیکنڈری اسکول کا بتایا ہے، وہاں ایٹ اے ٹائم الحمدللہ دینی دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے۔
तो माशाल्लाह सैकड़ों की तादाद में बच्चे वहाँ पर ज़ेर तालीम हैं, काबिल तरीन असातिज़ा वहाँ पर तैनात किए गए। क्या बात। तो मतलब बड़े बड़े इदारों से फ़ारुग़ तहसील असातिज़ा वहाँ पर जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, ख़ुसूसन तरबियत पे बड़ा तवज्जो दी जाती है। इसी तरह यहाँ पर देख लें, यहाँ पर भी हमारे ये 2 हाल हैं जामिया रज़िया तालीमुल कुरान बिलाल मस्जिद के अंदर। जी जी। तो इतनी बच्चियों की तादाद बढ़ गई है कि हमारे 2 हाल भर चुके हैं। अब ज़रूरत पेश आ रही है कि हम ऊपर कोई और सोचें या कोई और बिल्डिंग का इंतज़ाम करें। इधर हमारे तलबा का मुकाम ये है कि वो भी 225 से तादाद बढ़ चुकी है तलबा, सिर्फ तलबा की, तो वो भी जगह कम पड़ रही है। यानी हमारी हिफ़्ज़ की 5 क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। तो ये मतलब छोटा काम नहीं है। इसी तरह जामिया कादरिया हायर सेकेंडरी स्कूल जिसका आपने जिक्र किया लाहौर रोड पर है, वहाँ तो माशाल्लाह बहुत बड़ा काम है। तकरीबन 600 से ज़्यादा 650 पौने 700 करीब बच्ची है। क्या बात। तो मतलब इतनी ज़्यादा तादाद वहाँ पर दीनी दुनियावी दोनों तरह की तालीम दी जा रही है। फ़ातिमतुज़ ज़हरा है मताब मस्जिद के साथ है। जी जी। तो वहाँ भी खिदमत का मौका मुझे मिलता रहता है। जामिया मोइनिया है 40 मोड़ पर, माशाल्लाह मतलब मुस्तफ़ाबाद के अंदर है, वहाँ पर भी माशाल्लाह मतलब बच्चियाँ पढ़ रही हैं। तो इसी तरह ये जितने भी और इदारे में आप ब्रांचेस का नाम लूँ, अब जिनके रह गए हैं तो वो नाराज़ होंगे, लेकिन अब मजबूरी है कि सबका मैं नाम नहीं ले सकता। 28 चक में है, इधर शेरवाना में है, 37 चक में है, 5 चक में है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा नेटवर्क है। इसी तरह मतलब हमारे इदारे के यहाँ जो फाजिल हैं अल्लामा शहबाज हसन चिश्ती साहब, उन्होंने वहाँ पे अपने इलाके में भी चक्कू मोड़ पर भी माशाल्लाह उसकी भी एक अपनी मिसाल है। हाँ, तो वो भी काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब एक नेटवर्क है जो अल्लाह के फजल से चल रहा है, और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं भी हैं और हमारे अहले इलाका का ख़ास ताउन और मोहब्बतें भी शामिल हैं। बावजूद इसके कि मतलब ऐसे कामों में बाज़ औक़ात रुकावटें आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज़ में अहले इलाका ने इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा किया वो मिसाली है। तो अल्लाह ताला सबको इस पर जज़ाए खैर भी अता फ़रमाए। और जिस लगन से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि स्टूडेंट अपना जो है ना बच्चा बच्ची ज़रूर कोई एक कम से कम इधर दें आप। जो तावन होता है वो तो होता ही रहना है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको अल्लाह ने तौफ़ीक देनी वो खिदमत होती रहेगी। मैं चंदे से पहले बंदा मांगा करता हूँ, बहुत अच्छा, कि हर हमारे मुसलमान को जिसको अल्लाह ने कोई 4-5 बेटे दिए हैं, 3 दिए, तो एक बेटा तो दीन के लिए दे ना, हुज़ूर के दीन के लिए पेश करें, आलम दीन बनाए। और फिर मैं कहा करता हूँ अकेला वो आलम दीन ही नहीं बनेगा, वो साथ दुनियावी तालीम लेके उसके पास जो है ये मास्टर की डिग्री भी होगी, MA भी होगा, और साथ माशाल्लाह वो दीन की तालीम भी उसके पास हो। तो इसके लिए लोगों को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। बाकी सारे इधर रह जाने हैं, आँख बंद होनी है तो मामलात ख़त्म हो जाने हैं। कब्र में ये डिग्री काम आनी है, ये कुरान काम आना है, हुज़ूर का दीन काम आना है। तो कम से कम कोई अपने बच्चों को इतना शऊर दे जाएँ कि पीछे वालिद का कोई जनाजा पढ़ने वाला तो हो, उनके लिए दुआ करने वाला तो हो। हमारी बेटियाँ हैं वो इतनी तालीम तो उनको दें कि उनको हराम हलाल का ज़रूरी मसाइल का पता हो। उन्होंने एक बच्चों की तरबियत करनी है, एक ख़ानदान को उन्होंने अब संभालना है, तो उनका आगाज़ जो है वो तालीम से हो, तरबियत से हो, तो यकीनन वो आगे बढ़कर बहुत काम कर सकती है। तो ये है, बाकी मैं डिटेल में जाऊँ एक एक इदारा जो है वो तो लंबा, उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है। जी जी, इसी तरह नाज़रीन, इसके साथ ही मैं प्रोग्राम को नाम की तरफ ले जाऊँगा। क़िबला मुफ्ती साहब ने इदारों का तारफ़ करवाया। मैं चाहूँगा कि आप इस अपील पर गौर करें कि हमारे घर में एक हाफ़िज़ कुरान, एक आलिम दीन ज़रूर होना चाहिए। उलमाए अहले सुन्नत का मैं खादम हूँ, उलमाए अहले सुन्नत हमारे सर के ताज हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं आप इसके साथ ही आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि क़िबला मुफ्ती साहब के मदारस आपके सामने हैं, दीगर उलमाए अहले सुन्नत के मदारस आपके सामने हैं, तो आपके सामने दावत इस्लामी के मदारस भी ऐसे ही दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आप इन मदारस के साथ भी तावन करें और दावत इस्लामी के साथ भी तावन करें। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बच्चा आलिम दीन घर में ज़रूर बनाएं। और जो आपने क़िबला मुफ्ती साहब से सुना है कि बच्चे सिर्फ हाफ़िज़ कुरान आलिम दीन नहीं बनेंगे, MA इस्लामियत की डिग्री उनके हाथ में होगी। दरस इंज़ामी एक हाथ में तो दूसरे हाथ में MA इस्लामियत की डिग्री। ये सारे जितने भी दीनी इदारे हैं इसमें तालीम का ये रूल है। तो दावत इस्लामी के हवाले से भी मैं यही अर्ज़ करूँगा कि आप इनके साथ भी तावन करें, इनके साथ भी तावन करें। इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर कभी मिलेंगे दोबारा किसी नए प्रोग्राम के साथ। आज के प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सवाल
کرنا چاہیں قبلہ مفتی صاحب سے ان کی شخصیت کے بارے میں، جماعت کی خدمات کے حوالے سے، آنے والے وقت کے حوالے سے، تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور سوال کیجئے. وہ سوال قبلہ مفتی صاحب تک پہنچانا میری ذمہ داری، اور انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب اسی میں آپ کو جواب خود ارشاد فرمائیں گے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کو، ہم سب کو مدینے کی بار بار حاضری عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ مدینہ شریف ہی میں پکا پکا رہنا نصیب ہو جائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.